کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، تو چونٹیوں کی بستی پر سے ان کا گزر ہوا۔ چونٹیوں کی وادی تھی، وہاں جب پہنچے تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو چونٹیوں کی جو رانی تھی اس نے تمام چونٹیوں کو یہ کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا کہیں تم پس دی جاؤ اور انہیں احساس تک بھی نہ ہو۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ادنا سی مخلوق کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم ہے حسن ظن کی تعلیم، کہ ایک ادنا سی مخلوق اللہ کی چوٹی وہ بھی حسن ظن رکھتی ہے۔ کیا کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں جان بوجھ کر نہیں پیچھے گا، بلکہ تم ادنا مخلوق کو پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم پسا جاؤ گے، انہیں احساس تک بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا انہیں، تم اتنی چھوٹی ہو۔ تو ایک ادنا مخلوق بھی حسن ظن رکھتی ہے، لیکن آج کا انسان بدگمان ہے، سوء ظن رکھتا ہے اپنے دوسرے بھائی کے متعلق، اپنے پڑوسی کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق سوء ظن رکھتا ہے، بدگمانی کا شکار ہے۔ لہذا قرآن یہ کہتا کہ ان بعض الظن اسم، بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے، لہذا بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے، ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ایک چیٹی سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک چیٹی بھی حسن ظن رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم 20ویں پارے پر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اچھا گمان، حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان۔ ایک شخص گھر بنا رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، اب ہم یہ رکھتے ہیں سوء ظن، برا گمان، کہیں سے مار کے بنا رہا ہوگا، کہیں سے کسی کا چھینٹ کے بنا رہا ہوگا، اتنا جلدی یہ بلڈنگ کیسے ٹھوک لیا، گاڑی کیسے خرید لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی کی جمع پونجی لگا رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے جمع کیا ہو اور ایک بار اسے لگا رہا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسا چلتا ہے کہ ذرا سی ترقی کوئی کرتا ہے تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے وہ مار کے پیسہ لا رہا ہے یا حرام کما رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے، یہ چیز جائز نہیں ہے، اسے گناہ کہا ہے قرآن نے۔ 20ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے، شروع کی 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کو، اللہ رب العزت ہی خالق ہے، اس کی دلیل برہان قطعی سے اس کی دلیل دی گئی ہے۔ 5 آیتوں میں فرمایا گیا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ 5 آیتوں میں لگاتار اللہ رب العزت کہہ رہا یہ آسمانوں کو بنانا یا آسمان سے بارش کا نازل ہونا، کھیتوں سے مختلف چیزوں کا اگنا، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے زمین، یہ بہتی نہریں، یہ سمندر کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، اسے چلانا بنانا، یہ ٹھانٹے مارتا سمندر، یہ تمام نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ رب العزت اسے چلا رہا ہے۔ مجبور، بے کس، بے بس، پریشان حال
جب اللہ رب العزت کو پکارتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، جب یہ مجبور لوگ اللہ کو پکارتے ہیں تو اس کی فریاد رسی کون کرتا ہے؟ اس کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ اس کے بعد یہ بحری بری تاریکیوں میں راستہ دینا، یہ زمین کا نظام چلانا، یہ تمام ہواؤں کو مسخر کرنا، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اور ان 5 آیتوں میں اللہ کی تخلیقات کا ذکر ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، یہ صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ توحید کی تعلیم دی جا رہی، اور 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے 5 تبصرے کیے ہیں، یعدلون، یذکرون، لا یعلمون، اما یشرکون، اس کے بعد قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت اس میں اور 5 ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ کہ ان سب حقیقتوں کے باوجود کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ بتاؤ، یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو؟ نہیں، یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں۔ اگر تمہارا کوئی دوسرا معبود ہے اللہ کے ساتھ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ پھر دلیل۔ اور سامنے والے کا سکوت یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک حقیقی ہے، اور اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے ایک بڑی زبردست دلیل، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں تو اور نہیں سنا سکتے۔ یہ بڑی باریک ہے، اس میں تفسیر کا جو باریک نقطہ ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ تفسیر کا باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں بہرا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کان چھین لوں تو نہیں سنا سکتے، اور جان چھین لوں تو کہاں سے سنا سکتے ہو؟ جس کا کان چھین لیا تو اس کو تم نہیں سنا سکتے ہو، تو جس کی جان میں نے لے لی اس کو کہاں سے سنا سکتے ہو؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ سارا جسم کام کر رہا ہے، آرڈر میں ہے، ایک کان ڈس آرڈر ہے، نہیں سنائی دے، آپ جو بھی چیز کہہ رہے ہیں وہ اشارے سے سمجھ رہا ہے، بول رہا، اور اگر پیٹ پھیر کر چلا گیا تو بہرا اور نہیں سنے گا، وہ کچھ جانے ہی نہیں گا پیچھے کیا بول رہا ہے آدمی۔ تو ایک آدمی کا سارا جسم کام کر رہا ہے، صرف کان نہیں کام کر رہا، تو ایک بات آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ تو جسے اللہ نے جان لے کر زمین میں ملا دیا ہو اسے آپ کیسے سنا سکتے؟ نہیں سنا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص کی شروعات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون کے زمانے میں جب لڑکا پیدا ہوتا تو اسے مار دیتے تھے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یذبحون ابناءہم کی جگہ کہ آگے ویستحیون نساءہم لایا گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ لایا یہ جاتا کہ ویستحیون بناتہم، کہ ابن کی جمع ابنا ہے اور بنت کی جمع بنات ہے، تو یہاں بنات ہونا چاہیے تھا، نساء کیوں لایا گیا، عورت کیوں لایا گیا؟ فرمایا یہ گیا کہ جب یہ لڑکیاں جوانی کی عمر کو پہنچتی تھی تو اسے یہ لونڈیاں بنا لیتے تھے، جب یہ عورت ہو جاتی تھی تو اسے یہ لونڈی بنا لیتے تھے، اپنے رحم میں رکھ لیتے تھے، اسی لیے یہاں عورت کا لفظ ذکر کیا، نساء کا لفظ ذکر کیا گیا کہ بچے کو مارتے تھے، بچیوں کو، عورتوں کو
زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں، ایک آیت میں 2 امر یعنی 2 حکم، 2 نہیں اور 2 بشارتیں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ دودھ پلا کر اسے دریا میں ڈالو، صندوق میں بند کر کے دودھ پلا کر۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے کہ تمہارے دودھ کا ذائقہ ہم موسیٰ میں فٹ کر دیں گے، اور لہٰذا تم اسے جب دودھ پلا کر ڈالو گی صندوق میں تو تمہارے دودھ کا ذائقہ ہم اس کے منہ میں فٹ کر دیں گے، لہٰذا کسی عورت کے دودھ کو یہ قبول ہی نہیں کرے گا، قبول ہی نہیں کرے گا، لہٰذا کہا پلا کر ڈالو۔ ان ارضعی فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم، اور اسے نہر میں ڈال دو، دریا میں۔ تو یہ 2 امر ہیں، ایک دودھ پلانا، دوسرا ڈالنا۔ ڈال دیا، اس کے بعد 2 نہیں، ولا تخافی ولا تحزنی، اور ڈال دو غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، 2 نہیں۔ اس کے بعد کہا انا رادوہ الیک، پہلی بشارت، گھبراؤ نہیں، ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ اللہ کہہ رہا تمہارا بچہ تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ ایک ماں کے لیے اپنے شیرخوار بچے کو جو گودی میں ہے اسے دریا میں پھینکنا بہت جگر کلیجہ کی بات ہے۔ ایک ماں کیسے؟ اللہ کہہ رہا گھبراؤ نہیں، انا رادوہ الیک، ہم لوٹا دیں گے۔ جب اللہ انا سے بات کرتا ہے قرآن میں تو اللہ رب العزت کی شان بادشاہی جھلکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم لوٹا دیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم ہیں نا، لوٹا دیں گے۔ انا رادوہ الیکی، اور دوسری بشارت وجاعلوہ من المرسلین، اور اتنا ہی نہیں، ہم اسے بہت بڑا نبی بنانے والے، رسول بنانے والے ہیں، بہت بڑا، بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، سب سے معزز رسول یہ بنے گا، سب سے بڑا رسول ہم اسے بنانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اسے ڈال دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا، چلے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، حضرت آسیہ، اس نے دیکھا کہ ایک ڈبہ چلا آ رہا ہے، لہٰذا اس کو کھولا تو ایک بچہ نکلا۔ فرعون تک بات پہنچی، کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کہا لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، نہیں، اسے قتل نہ کرو، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ایسا رب تھا، ایسا دعویٰ کہ ایک بچہ نہیں اپنی بیوی کو دے سکا، ایک بچہ نہیں پیدا کر سکا وہ، اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، ایک بچہ نہیں پیدا کر سکا۔ کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اے موسیٰ، فرعون کی بیوی کی کوشش کی وجہ سے تم نہیں بچتے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دراصل تمہارے لیے جو محبت ہے نا، میں نے اپنی طرف سے وہ محبت ڈال دی تھی کہ جس کی وجہ سے فرعون جیسا جابر بھی تمہیں قتل نہیں کر سکا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، عجیب بات ہے کہ ان کی جو بیٹی تھی وہ دیکھ رہی تھی، اس کی بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ وہ جب آ گئے تو اس کے بعد جتنی بھی عورتیں ہیں کسی کا دودھ وہ پکڑ نہیں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دودھ فٹ کر دیا تھا، پکڑنا نہیں تھا۔ خوب چلا رہے ہیں، خوب روڑوں کے سارے محل کو ایک دم ہلا کے رکھے ہوئے۔ اب پریشان فرعون، لہٰذا اللہ نے کہا تھا کہ میں تیرا بچہ تیری طرف لوٹا دوں گا۔ بہن آئی، کہا کہ میں تمہاری رہنمائی ایک ایسی عورت کی طرف نہ کروں جس کا دودھ ہو سکتا ہے یہ پکڑ لے۔ کہا ٹھیک ہے، لے آؤ، جو بھی ہو لے آؤ۔ بلا کے لایا، چونکہ وہ ماں تھی، دودھ پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد کہا فرعون نے کہ اس کو تم پلاؤ، یہیں رہو۔ کہا کہ میرے شوہر ہیں، میرا گھر بار ہے، ہم جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم اسے لے جاؤ اور وقتاً فوقتاً اسے محل میں لیتے آنا،
اور تمہارا خرچہ پانی ہمارے محل کے خزانے سے تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن سے ہی، اس کے خزانے سے ہی اللہ رب العزت ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی پرورش کروا رہا ہے، اور ان کو ان کے گھر بھی لوٹا دیا ان کے ماں کے پاس اللہ رب العزت نے۔ کمال کی بات ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، لما بلغ اشدہ، 30 سے 33 سال کی عمر کو بلغ اشدہ کہتے ہیں، ہٹا کٹا نوجوان، بہت مضبوط بدن والے طاقت نوجوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، رجلین یقتتلان ھذا من شیعتی وھذا من عدوی فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوی فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ۔ دونوں لڑ رہے تھے، ایک قبطی فرعونی تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا۔ اسرائیلی کمزور پڑ رہا تھا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، دیکھا ہماری طرف کا آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا ایسی سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام چھوڑو، لڑائی نہیں کرتے، لیکن وہ مارے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک پھیٹ مارا۔ وقزن مطلب ہوتا ہے باکسنگ، پنچ مارنا، پھیٹ مارنا۔ ایک پھیٹ دیا کہ وہ وہیں پہ مر گیا، فقضى علیہ، مر گیا۔ پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کتنے طاقتور تھے، کتنا پاور اللہ نے دیا تھا ان کو، وہیں پر ختم۔ اب اس کے بعد معاملہ گرم ہو گیا۔ قرآن نے کہا انہ عدو مضل مبین، کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہو گیا۔ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے عدو مبین آیا ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، لیکن یہاں پر بیچ میں مضل اللہ نے لایا ہے۔ جاننے کیوں؟ شیطان کی جو بدماشی ہے اس کو بتانے کے لیے کہ شیطان کتنا بڑا چالاک ہے کہ ایک نبی کو بھی وہ پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ مروا دیا ایک آدمی کو، پریشانی میں ڈال دیا، لہٰذا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کوس کس نے مارا۔ ایک دن دیکھا کہ وہی اسرائیلی پھر قبطی سے لڑ رہا۔ اس کے بعد گئے، اسرائیل جو تھا وہ سمجھ رہا تھا مکہ، اسے یاد تھا کہ آج کہیں ہم کو نہ پڑ جائے مکہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ پہنچے تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کل جو اس کو مارا تھا وہ مر گیا، اسی طرح کہیں مجھے بھی مارنے کا ارادہ ہے؟ ان تکون جبارا فی الارض، تم زمین پر باس بنے پھرتے ہو۔ لہٰذا وہ بے وقوف تھا، اس نے ایسی گفتگو کی، ہلہ ہو گیا کہ اس کو مارنے والا موسیٰ ہی ہے۔ سب جان گئے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر ہوئی۔ ایک شخص صبح کے وقت آیا اور فرمایا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں مارنے کی پلاننگ کو لے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، فخرج منہا خائفا یترقب، بھاگے ڈرتے ہوئے، اور یترقب قرآن نے کہا ڈر تو تھا دل میں لیکن چوکنا تھے۔ ایک ہوتا ہے نا ڈر میں حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان، حواس باختہ، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سب سمجھ رہے تھے۔ ڈر تھا لیکن ڈر کے باوجود بھی ان کے اندر چوکنا تھے، بھاگے۔ علماء نے لکھا کہ مسلسل 8 دن تک چلے، اس کے بعد مدین میں پہنچ گئے، جہاں سے فرعون کا ختم ہو جاتا ہے، زمین فرعون کی ختم ہو جاتی ہے، اور شعیب علیہ السلام کو جہاں مبعوث فرمایا تھا اللہ نے، وہاں مدین پہنچ گئے۔ مدین میں پہنچے، اس کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کیا، ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ دیکھا کہ ایک 2 لڑکیاں ہیں جو ایک دم کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، جو جوان لڑکیاں ہیں کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، اور ایک کنواں ہے جس سے پانی اٹھا اٹھا کے لوگ پلا رہے ہیں اپنے۔ گئے دیکھتے رہے، پوچھا قالتا لا نسقی قال ما خطبکما، کیا بات ہے، کھڑی ہوئی ہے، کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ یہ چرواہے جب تک پی کے اپنے بکریوں کو پلا کے نہیں چلے جاتے ہیں تب تک ہم لوگ یہیں کھڑے رہتے ہیں، پلا نہیں پاتے، اور یہ بہت بھاری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ اسے اٹھایا اور فسقا لہما ثم تولی الی الظل، پلا دیا اور جا کے پھر بیٹھ گئے پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے۔ اس کے بعد پلا کر بیٹھ گئے، اس کے بعد دعا کرنے لگے، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے رب میں تیرے فضل کا بھوکا ہوں، فقیر ہوں، فضل کا بھوکا ہوں۔ اللہ رب دعا کرنا تھا
فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ دونوں لڑکیاں جو تھی اس میں سے ایک آئی، قرآن نے کیا کہا؟ تمشی علی استحیاء، شرم کے اوپر چلتے ہوئے آئی، شرم کے اوپر چلتے۔ قرآن کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، ادب ہے قرآن کا، کہ ذکر کیا حیا کے اوپر چلتے ہوئے آئی، مطلب کہ اس کا جو پورا جو اس کی شخصیت تھی وہ مکمل حیا دار تھی، حیا میں ایک دم ڈھکی ہوئی تھی، اس طریقے سے آئی، تمشی علی استحیاء۔ اور جانتے ہیں یہاں جو فا ہے، فجاءت احداہما، یہ تعقیب کے لیے کہ کوئی فوری طور پر دعا قبول ہو جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ آپ کی دعا فوری طور پر قبول ہو جائے تو لہٰذا کسی مجبور، بے کس، بے بس، پریشان حال کی مدد کرنے کے بعد آپ دعا کریں، فوراً دعا قبول ہو جائے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور اس کے بعد دعا کی، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ لڑکی آئی، کہنے لگی کہ میرے ابا بلا رہے ہیں اور جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا اجر دیں گے۔ چلے گئے، وہاں پہنچے، علماء نے، قرآن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، بعض نے لکھا ہے کہ بیٹی نہیں تھی، بعض نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں بڑا فرق ہے، وہ پہلے کے ہیں، لیکن علامہ شوقانی نے ترجیح اسی کو دی ہے کہ وہ بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ آپ پہنچے وہاں، بیٹی نے کیا کہا کہ ہم لوگ بھی پریشان حال ہے، تکلیف میں، لہٰذا اسے نوکری پر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی پریشان حال ہے، اسے نوکری پر رکھ لیتے ہیں۔ اور کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی برائی نہیں کی ان کی بیٹی نے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جسے بھی نوکری پر رکھا جائے وہ شخص طاقتور اور امانت دار ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان کی بیٹیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے پورا اٹھا کر اتنا بھاری ڈھکن اور انہوں نے پانی پلایا، اور دوسرا امانت کو دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں پر نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھی، تو اسی لیے کہا کہ قوی امین، امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہونا چاہیے، لہٰذا رکھا گیا۔ اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا شادی وادی ہو گئی ہے، شادی وادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا ان قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری یہ دونوں بیٹیاں ہیں، اس میں سے ایک سے میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، 8 سال کا مہر کا جو معاملہ تھا وہ 8 سال کہ آپ نوکری کریں اور بکری چرائیں اور اس سے کمائیں، لہٰذا 10 سال پوری کر، 8 حجج اتممت عشرا، اس کو فرمایا کہ اگر آپ 8 سال ہے 10 سال پورا کر لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا علماء نے لکھا کہ 8 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام لے کے سب کو نکلے، پھر زچگی کی حالت آپ کی بیوی کی آ گئی، دیکھا کہ پہاڑ پر آگ ہے، کہا کہ لگتا ہے وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، جائے دیکھا تو ایک پیڑ کے نیچے جو آگ ہے وہ ایسے گھوم رہا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنی چھڑی ڈالو، جیسے ہی ڈالنا تھا راہ تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا بھیانک اژدہا بھاگے دوڑتے ہوئے، یہاں تک کہ پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ علماء نے لکھا اتنے طاقتور تھے، اتنے پاورفل آدمی تھے، لیکن بھاگے تو پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خطرناک ڈرے۔ تو اللہ نے کہا بھاگو نہیں، بھاگو نہیں، ڈرو مت۔ اس کے بعد آپ کو رسالت ملی، اس کے بعد اس کا جو آگے کا واقعہ ہے اور دوسرے واقعات جو اس کے تفصیلی واقع دوسرے پاروں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ایک چیز بیان کر دیں، ڈر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ما فوق الاسباب ہوتا ہے، ایک ما تحت الاسباب ہوتا ہے۔ جو ما تحت الاسباب ہوتا ہے وہ بتقاضۂ بشریت ہوتا ہے، اور جو ما ورائے ادراک ہوتا ہے وہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ تقاضۂ بشریت، انسان کی فطرت میں اللہ نے کوئی چیز دکھا ڈر گیا تو یہ ما تحت الاسباب ہے، تو یہ اس گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ما تحت الاسباب تھا، سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تو بھاگے، تو یہ 2 طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے متعلق 3 روایتیں آتی ہیں کہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، دوسرا یہ کہ قارون
موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور تیسرا یہ کہ خالہ زاد بھائی تھا۔ آخری بات ہے، 2 منٹ اور لگے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مالداروں کے لیے 5 باتیں ذکر کی ہیں کہ کوئی مالدار ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو وہ اپنے مالدار ہے تو اپنے 5 چیزوں کو پیش نظر رکھے تو وہ مال اس کے لیے رحمت بن جائے گا، ورنہ زحمت بن جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز قرآن نے کہا لا تفرح، لا تفرح، مال آ جائے تو اترائے نہیں انسان، اترائے نہیں، کتنی بھی دولت اللہ نے دے دی اترائے نہیں، ورنہ اللہ چھیننے 2 منٹ نہیں لگا آپ سے، ساری دولت آپ کو زمین روڈ پر لا دے گا اللہ رب العزت۔ تو دولت آ گئی تو انسان اترائے نہ۔ دوسری چیز وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اگر اللہ نے دولت دیا تو اس کو آخرت کی کامیابی کے لیے انسان خرچ کرے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اس میں اس کے لیے زیادہ بینیفٹس ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ولا تنس نصیبک من الدنیا، دولت اللہ نے دی ہے تو اسے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کرے۔ چوتھی چیز ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلائے۔ آج دولت کے دم پہ انسان بڑا بڑا فساد کر بیٹھتا، بڑوں بڑے کتنوں پر ظلم کر بیٹھتا، تو اسے فساد نہ بڑھا کرے۔ اور 5ویں چیز وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ 5 چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہم مالدار ہیں، اگر یہ 5 چیزوں کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں تو یہ دولت ہمارے لیے رحمت ہوگی، زحمت نہیں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔